السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے بلوغ المرام کا پہلا حصہ یعنی پہلا درس پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کتاب الطہارہ، طہارت کے مسائل، باب المیاہ، پانی کی اقسام، مختلف ذرائع سے حاصل شدہ پانی کا بیان۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر هو الطہور ماؤه والحل میتته، اخرجہ الاربعۃ وابن ابی شیبۃ واللفظ له وصححہ ابن خزیمۃ والترمذی ورواه مالک والشافعی واحمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے پانی کے متعلق ایک شخص کے استفسار کے جواب میں فرمایا کہ اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ متن حدیث کے الفاظ ابن ابی شیبہ کے ہیں۔ ابن خزیمہ اور ترمذی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ علاوہ ازیں اس روایت کو مالک، شافعی اور احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ یہ حدیث دراصل ایک سائل کے جواب میں ارشاد فرمائی گئی ہے، جسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے یوں روایت کیا ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تھوڑا بہت پانی ہوتا ہے، اب اگر ہم اس پانی سے وضو کریں تو پیاسے مر جائیں، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ فرمایا، وہ پانی پاک ہے۔ یہ حدیث دلیل ہے اس کی کہ سمندری پانی بغیر تفصیل کے مطلقاً پاک ہے، نیز یہ کہ سمندری جانور بھی حلال ہیں، خواہ وہ کتے اور خنزیر کی شکل کے ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی یہی رائے ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سمندری جانوروں میں سے صرف مچھلی کو حلال سمجھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کو سمندری پانی کی حلت کے ساتھ بغیر سائل کے دریافت کیے اس میں طبعی موت مرے ہوئے جانور کی حلت بھی مزید بتا دی، اس لیے کہ جو آدمی سمندری پانی کی حلت کے متعلق شک میں مبتلا ہو سکتا ہے، وہ تو اس میں مرے ہوئے جانور کی حلت کے بارے میں اس سے کہیں زیادہ شک و شبہ میں رہ سکتا ہے، خاص کر جب کہ قرآن مجید میں مردار کی حرمت نص واضح ہے مگر اس کی تفصیل نہیں، اور یہ بات معلوم ہے کہ سمندر میں سفر کرنے والا اس صورتحال میں مبتلا ہو جاتا ہے، لہذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب حکمت و دانائی اور شفقت پر مبنی ہے۔ یہ سائل کون تھا؟ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا نام عبداللہ المدلجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا نام عبد الارکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ عبید الارکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور آرکی سمندر و دریا میں کشتی چلانے والے کو کہتے ہیں، یعنی ملاح۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ سمندری پانی کا پاک ہونا، اسے وضو کرنا،
اس کو صاف کر کے اپنے استعمال میں لانا صحیح ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو جانور صرف سمندر کے ہیں، یعنی وہ سمندر کے باہر زندہ نہیں رہ سکتے، وہ سب حلال ہیں، چاہے سمندر میں مر جائے یا نکالنے کے بعد مر جائے، اور یہ کہ سمندر میں سفر کرنا جائز ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء طہور لا ينجسه شيء اخرجہ الثلاثۃ وصححہ احمد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ اس روایت کو ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور احمد نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ حاصل کرام، حدیث کا مقصود یہ ہے کہ پانی پاک ہے، محض نجاست کے واقع ہونے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، خواہ پانی کی مقدار کم ہو یا زیادہ۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ اور ظواہر اور ایک قول کے مطابق امام احمد رحمت اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے مشروط بات کی ہے کہ جب تک اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف عملاً رونما نہ ہو، جیسا کہ آگے ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں بیان ہوا ہے، لیکن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ایک خاص واقعہ سے متعلق ہے، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کیا ہم بیر بضاعہ کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ بیر بضاعہ ایک پرانا کنواں تھا جس میں حیض والے کپڑے، کتے کے گوشت کے ٹکڑے اور بدبودار چیزیں ڈالی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا پانی تو پاک ہے۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ماء میں جو الماء میں جو الف میں جو لام ہے یہ لام عہد کا ہے، جس کے معنی یہ ہوں گے کہ سائل کے ذہن میں جس کنویں کا پانی مراد تھا اور وہ ہے بیر بضاعہ کا پانی۔ اس کنویں کی چوڑائی 6 ہاتھ تھی، زیادہ سے زیادہ اس میں پانی ناف سے اوپر کی حد تک رہتا تھا، اور جب کم ہوتا تو ناف سے نیچے کی حد تک ہو جاتا، جیسا کہ ابو داؤد نے اپنی سنن میں اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب پانی اتنی کثیر مقدار میں ہو تو محض نجاست کا اس میں گر جانا اسے ناپاک نہیں کرتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مطلق پانی میں نجاست گرنے سے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اگر مذکورہ کثیر مقدار ہو تو اس میں نجاست واقع ہونے سے وہ ناپاک نہیں ہوتا، ورنہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ وعن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه۔ اخرجه ابن ماجہ وضعفه ابو حاتم وللبیہقی الماء طہور الا ان تغیر ريحه وطعمه ولونه بنجاست تحدث فيه۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً پانی کو کوئی چیز ناپاک و پلید نہیں کرتی الا یہ کہ پانی پر اس ناپاک و پلید چیز کی بو، ذائقہ اور رنگت غالب ہو جائے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور ابو حاتم نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ بیہقی میں الفاظ حدیث اس طرح ہیں پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے، بجز اس کے
وہ ناپاک پانی میں گرنے والی چیز پانی کی بو، ذائقہ اور رنگت کو تبدیل کر دے۔ حاصل کرام، اس حدیث کی سند میں رشدین بن سعد راوی متروک ہے اور وہ اسے موصول بیان کرتا ہے، جبکہ راشد بن سعد جو ثقہ راوی ہے اسے مرسل بیان کرتا ہے۔ یہ حدیث اگرچہ اپنی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، تاہم معنوی اعتبار سے اس کی صحت پر اجماع ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر اہل علم کا اجماع نقل کیا ہے کہ پانی خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ، نجاست کے اس میں گرنے سے اس کے 3 اوصاف میں سے کسی ایک کی تبدیلی کی صورت میں وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پانی کو اگر زیادہ مقدار مثلا 2 قلے یا اس سے زیادہ ہو تو کوئی چیز پلید نہیں کرتی۔ ہاں، اگر نجاست کے گرنے کی وجہ سے اس کا رنگ، بو یا مزہ بدل جائے تو وہ پلید ہو جاتا ہے۔ وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس اخرجه الاربعة وصححه ابن خزیمہ وابن حبان والحاکم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب پانی کی مقدار 2 بڑے مٹکوں کے برابر ہو تو وہ نجاست کو قبول نہیں کرتا۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ پانی نجس یعنی ناپاک نہیں ہوتا۔ اسے ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ابن خزیمہ، ابن حبان اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ حاصل کلام، یہ حدیث پانی کی قلیل و کثیر مقدار کے فرق اور حد بندی میں بالکل واضح اور صریح ہے۔ ان تمام احادیث سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ یہ کہ جب پانی کی مقدار 2 قلوں 2 مٹکوں سے کم ہوگی تو نجاست کے اس میں محض گرنے سے وہ ناپاک ہو جائے گا، خواہ اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی ایک وصف میں تغیر واقع ہوا ہو یا نہ، اور اس کی مقدار قلتین یعنی مٹکوں کے برابر یا اس سے زیادہ ہوگی تو محض وقوع نجاست سے وہ ناپاک نہیں ہوگا، بلکہ وہ خود بھی پاک ہی رہے گا اور دوسری چیزوں کو پاک کرے گا۔ اور جب ان اوصاف ثلاثہ بو، ذائقہ اور رنگت میں سے کوئی وصف اس کی وجہ سے رونما ہوگا تو پانی ناپاک شمار ہوگا، جیسا کہ ابو امامہ سے مروی حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنوب، وللبخاري لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص حالت جنابت میں ہو وہ کھڑے یعنی ساکن پانی میں غسل نہ کرے۔ اسے مسلم نے روایت کیا اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے اور پھر اس میں غسل کرے۔ صحیح مسلم کے الفاظ فیہ کے بجائے منہو ہے، یعنی اس سے کچھ پانی لے کر غسل کرے، اور ابو داؤد کے الفاظ ہیں وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ،
یعنی جنابت لاحق ہو جانے کی صورت میں اس میں غسل نہ کرے۔ مسلم کی روایت میں فیہ کی جگہ منہو ہے۔ حاصل کلام یہ ہے، مسلم کی روایت میں فیہ کی جگہ منہو ہے۔ اگر فیہ ہو تو اس سے مراد ہے کہ اس پانی میں داخل ہونا اور غوطہ لگانا منع ہے، اور منہو ہو تو اس سے مراد ہے کہ اسے کسی برتن میں پانی لے کر الگ طور پر غسل کرنے کی بھی نہیں ہے۔ بہرحال مسلم کی روایت سے صرف غسل کرنے کی ممانعت نکلتی ہے، اور بخاری کی روایت میں اس میں پیشاب کرنے اور اس میں غسل کرنے دونوں کی ممانعت ہے۔ ابو داؤد کی روایت کی رو سے دونوں کی انفرادی طور پر ممانعت ہے، یعنی اس میں پیشاب کرنا بھی منع ہے اور اس پانی میں یا اس میں سے کچھ لے کر نہانا دونوں کی ممانعت ہے۔ تمام روایات سے حاصل یہ ہوا کہ دونوں عمل ہی ممنوع ہیں۔ یہ اس بنا پر کہ کھڑا پانی اگر مقدار میں کم ہے تو پھر وہ ناپاک ہو جائے گا، اور کثیر مقدار میں ہے تو یکے بعد دیگرے پیشاب اور غسل کرنا پانی کے اوصاف میں تغیر و تبدل کا موجب ہوگا۔ پس نہ تحریم کے لیے ہے جبکہ پانی کم مقدار میں ہو، اور جب پانی مقدار میں کثیر ہو تو پھر نہی تنزیہی ہے، کیونکہ کثیر مقدار رواں اور جاری کے حکم میں ہوتا ہے اور وہ ناپاک و نجس نہیں ہوتا ہے۔ وعن رجل صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، اخرجہ ابو داود والنسائی واسناد صحیح۔ ایک ایسے آدمی سے روایت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ عورت مرد کے بچے ہوئے غسل کے پانی سے غسل کرے، یا مرد عورت کے باقی مادہ غسل کے پانی سے غسل کرے، ہاں دونوں اکٹھے چلو سے لے لیں تو کوئی مضائق اور حرج نہیں۔ حاصل کلام، اس حدیث میں نہی سے مراد نہی تنزیہی ہے، آئندہ حدیث میں اس کا جواز منقول ہے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ عورت کے غسل سے بچا ہوا پانی اپنے غسل کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ چلو سے بیک وقت مرد عورت کا پانی لینا ایسا فعل ہے کہ جس میں ایک کا اثر دوسرے پر پڑ سکتا ہے، اس طرح دونوں ایک دوسرے کا بدل بن جاتے ہیں۔ اس میں چونکہ کوئی مذائقہ نہیں تھا اس لیے اس کی اجازت دے دی گئی۔ اگر خاوند و بیوی دونوں اکٹھے ایک برتن سے پانی لے کر نہائیں تو جائز ہے، لیکن صرف خاوند یا صرف بیوی کے غسل جنابت کے بعد اس کا بچا ہوا پانی دوسرے کے لیے اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے، تاکہ دونوں کے ذہن میں کسی قسم کا شک باقی نہ رہے۔